अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। सबसे पहले जो इबादत गाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाई गई वो खाना काबा थी। खाना काबा वो मुबारक घर है जिसमें मग़फ़रत और रहमत है, लेकिन बहुत से नाजरीन उसकी तारीख़ से नावाकिफ़ और नाआशना हैं। खाना काबा कब और किस किस ने तामीर किया, कब और क्यों खाना काबा को गिराया गया? खाना काबा के अंदर कौन सा गार था जहां सोने और जवाहरात रखे जाते थे? क्यों और किस कबीले के लोग बरहना हालत में तवाफ किया करते थे? और उन मर्दों औरत का किस्सा जो खाना काबा में बदकारी के मुर्तकिब हुए, और बहुत से खाना काबा के वो वाक़यात जो इससे पहले शायद आप नहीं जानते होंगे। ये सब कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे कबल मुनासिब होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने की रस्म भी अदा कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंच सकें। खाना काबा की तारीख भी बिल्कुल उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की तारीख, या शायद उससे भी पुरानी। तारीखी किताबों के मुताबिक खाना काबा को तकरीबन 11 बार तामीर किया गया। सबसे पहले उसे फरिश्तों ने तामीर किया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। फिर उमालका के बाद जरहम के बाद कुसई, उनके बाद कुरैश, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उनके बाद हजाज, और हजाज के बाद सुल्तान मुराद राबे ने तकरीबन 10,004 हिजरी में की। हम इन तमाम तामीरात को तफसील से बयान नहीं करेंगे, अलबत्ता मुकाम इब्राहीम की मुनासबत तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र करेंगे। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में कौन से पैगंबर की कब्र मुबारक मौजूद है? जवाब जानिए कुछ लम्हे के बाद। इब्ने असाकर वगैरह ने तफसीर अजीज़ी में नकल किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, खुदाया मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुनता हूँ और ना कोई इबादत गाह देखता हूँ। आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ जहाँ हम निशान बनाते हैं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी करो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपना पर मारकर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद डाल दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। बुनियाद भरकर निशान के लिए हर 4 तरफ को दीवार उठा दी। इस तरफ मुंह करके आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और उसका तवाफ भी करते रहे। बाज़ रवायात में आता है कि बैतुल मामूर को इस बुनियाद पर रख दिया गया, लेकिन तूफ़ान नूह में बैतुल मामूर को उठा लिया गया और काबे की जगह ऊंचे टेले की तरह रह गई। लोग यहाँ आते रहे और बरकत की दुआ मांगते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा पैगंबर थे, आप जब मक्का में तीसरी बार अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए तो अल्लाह ने उन्हें तामीर काबा का हुक्म दिया। आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है, तो आपने फरमाया हुक्म की अताअत कीजिए। दोनों बाप बेटे ने खाना काबा की तामीर का आगाज़ किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हुई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए ताकि उस पर खड़े होकर तामीर कर सके।
اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، اور نہ ہی کعبہ کی چھت بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا، اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر کاٹتا رہتا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کو پہاڑ سے لائے تاکہ اسے بطور علامت رکھ سکیں۔ آپ نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آیا کرتی تھی۔ روایت ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی: طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی اور ہیرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے 2 رکن رکھے، رکن اسود اور رکن یمنی۔ خانہ کعبہ میں کون سے پیغمبر کی قبر مبارک موجود ہے؟ حجر اسماعیل اس دیوار کو کہتے ہیں جو نصف دائرے کی شکل کی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق یہ مقام پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ اسی مقام کے بارے میں اکثر علماء اور مورخین کا ماننا ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دفن ہیں، لیکن بعض مورخین اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کون سے مرد اور عورت بدکاری کے مرتکب ہوئے اور انہیں اللہ نے کیا سزا دی؟ جواب جانیے کچھ دیر کے بعد۔ مشہور یہ ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 35 سال کے بعد کعبے کی تعمیر کی تھی۔ قریش نے حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں، اور اس کے دروازے کو زمین سے بلند کر دیا۔ انہوں نے دروازہ صرف ایک ہی رکھا تھا، اس کے علاوہ غار کعبہ کو بھی باقی رکھا تھا، یعنی جو بطور خزانہ کعبہ کے استعمال ہوتا تھا۔ پہلی بار انہوں نے کعبے پر پرنالہ بنایا۔ جس زمانے میں اہل قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ شریک تھے، اور آپ قریشیوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبے کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ حجر اسماعیل میں داخل ہے۔ لہٰذا آپ نے کی بنیادوں پر تعمیر کی، اور ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ آپ نے اس کی بلندی تقریباً 27 ہاتھ رکھی۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے، حتیٰ کہ آپ شہید کر دیے گئے اور خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا۔ ابن زبیر نے اس لیے تعمیر کی تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام ایک خیمے میں آگ لگائی جو خیمے کو جلاتی ہوئی کعبہ تک پہنچ گئی، لہٰذا غلاف اور رکن یمنی جل گیا۔ کہ خانہ کعبہ میں کون سے مرد اور عورت بدکاری کے مرتکب ہوئے؟ تفسیر ابن کثیر میں مصنف نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے سیرت میں ذکر کیا ہے کہ اصاف و نائلہ 2 مرد اور عورت تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر غیر اخلاقی حرکات کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ قریش نے انہیں عبرت کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے گاڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ صفا و مروہ پر انہیں کھڑا کر دیا گیا، اور بعد میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والے ان دونوں کو بوسہ دینے لگے۔ فتح مکہ کے دن
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بتوں کے ساتھ ان دونوں کو بھی توڑ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کیا کرتے تھے؟ جواب جانیے ویڈیو کے آخر میں۔ عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک کو لکھا کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا ہے اور ایک دروازہ بڑھا دیا ہے، کیا میں جاہلی زمانے کی تعمیر کے مطابق نہ کر دوں؟ حجاج نے کعبہ کو گرا کر قریشی بنیاد کے مطابق اسے بنا ڈالا، مغربی دروازے بند کر دیے اور مشرقی دروازے کو سطح زمین سے بلند کر دیا۔ یہ واقعہ تقریباً 74 ہجری کا ہے۔ 19 شعبان 1039 ہجری میں مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارشیں ہوئیں تو سیلاب مسجد حرام میں در آیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے تالے میں 2 میٹر اوپر ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور مشرقی دیوار بھی بری طرح سے متاثر ہوئی اور چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ مراد نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا جو 1040 ہجری میں مکمل ہوئی اور جو آج کے دور تک باقی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ کی داخلی جانب میں اپنے دائیں ہاتھ پر ایک گہرا گڑھا کنویں کی مانند بنایا۔ اس کی گہرائی تقریباً 3 گز تھی۔ اس میں سونا، چاندی، زیورات اور خوشبو وغیرہ ڈالی جاتی تھی۔ اس گڑھے کو خزانہ خانہ کعبہ کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ غار حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے وقت بند کر دیا گیا، جو ابھی تک بھی مکمل بند ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ایک ایک بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کر کے یہ پڑھتے جاتے: جا الحق وزحق الباطل، اور بت منہ کے بل اوندے گر جاتے۔ ازرقی نے حضرت ابن عباس کی روایت درج کی ہے کہ بنو عامر وغیرہ خانہ کعبہ کا طواف بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں